نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لیں کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے کی برکت سے بہت سارے مسائل ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں، اور ایک سوال کے ضمن میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہو جاتی ہیں، بہت سارے اس کی صورتیں بنتی ہیں جسے مفتیان کرام کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ سلسلے میں توجہ کے ساتھ شریک ہوں گے، دیکھیں گے، اگر ممکن ہوا تو اہم مدنی پھول لکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلے میں آپ کی کالز اور ایس ایم ایس ہم شامل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل آج بھی کریں گے، تو آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ محمد جنید رضا تاری ڈھیرکی سے عرض کر رہا ہوں حضور، میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ کرنسی نوٹ کے اوپر پرافٹ لینا کیسا، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ 25,000 والا بانڈ پرائز بانڈ اور 40,000 والا پرائز بانڈ کیا یہ جائز ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کو جواب دیتے ہیں بالترتیب۔ جی کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ کرنسی کے حوالے سے جی کہ اس کی خرید و فروخت جائز ہے یا نہیں، کمی بیشی کے ساتھ۔ تو کرنسی کی خرید و فروخت جائز ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اب جیسے عمومی طور پہ نئے نوٹ جو ہوتے ہیں وہ جب لیے جاتے ہیں، اگر ہم بینک سے لیتے ہیں تو پورے اسی حساب سے ملتے ہیں، اگر باہر سے لیتے ہیں تو زیادہ قیمت دینی پڑتی ہے۔ تو یہ کرنسی کا جو لین دین ہے یہ جائز ہے کمی زیادتی کے ساتھ، جبکہ اس میں ادھار نہ ہو، یعنی اسی وقت دے دیا جائے۔ تیسرا سوال یہ انہوں نے کیا پرائز بانڈ کے حوالے سے کہ 25,000 والا 40,000 والا پرائز بانڈ بالکل جائز ہے۔ البتہ ایک 40,000 والا نیا ایک پرائز بانڈ نکالا ہے، پریمیم اس کو کہتے ہیں، اس میں جو ہے 6 مہینے بعد نفع مل رہا ہے، وہ ناجائز ہے۔ اس کے علاوہ جو 40,000 والا پرائز بانڈ ہے یا 25,000 والا ہے یہ جائز ہے، اور اس سے نکلنے والا انعام بھی حلال ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے ہمیں جواب عطا فرمائے، مزید کال لیں گے ہم۔ اللہ رکھا بول رہا ہوں عارف والا سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ صدقہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور صدقے کی کتنی صورتیں ہیں، کس حوالے سے صدقہ کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے صدقہ کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ مرکز الاولیاء سے مفتی صاحب سلسلے میں شریک ہوئے، مرحبا کہتے ہیں۔ جی کیا فرمائیں گے مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ جو ہے اس میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جان کا صدقہ دینا یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، یعنی کسی مرغی کا یا بکری کا یا گائے کا کوئی بھی جو جانور ہے حلال، اس کا اگر صدقہ دے تو یہ زیادہ افضل ہے عمومی طور پر۔ ورنہ اگر علاقے میں کسی چیز کی حاجت ہے، جیسے کوئی پانی کی یا کسی اور چیز کی کہ جس کی مسلمانوں کو کمی محسوس ہوتی ہے، اگر وہ کمی پوری کر دے، یعنی مسجد بنا دے یا مدرسہ بنا دے یا کوئی اسپتال غریبوں کے لیے بنا دے، تو یہ سب سے افضل جو ہوگا اس اعتبار سے صدقہ ہو جائے گا۔ اب اس کا طریقہ کار کوئی نہیں ہے کوئی خاص، بس نیت ہوتی ہے کہ اے مولا تیری رضا کے لیے میں یہ چیز تیری راہ میں دے رہا ہوں، اس کے صدقے میری مشکل اور آنے والی مصیبتوں کو ٹال دے۔ تو یہ اس کا ایک سمپل سا طریقہ ہے، اس میں اصل وہی نیت ہے، اور جو چیز کی حاجت ہو اور جتنی بندے کی کیپیسٹی ہو
اس اعتبار سے، ورنہ 10 پہ بھی اللہ کی راہ میں کسی غریب کو دے دیے تو تب بھی وہ صدقہ ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، صدقے کے حوالے سے مفتی صاحب نے جواب عطا فرمایا۔ اچھا مفتی صاحب، ایک سوال SMS ہمیں اسی حوالے سے آیا ہوا ہے کہ چند دوست مل کر پیسے ملا کر آپس میں اگر کھانا کھاتے ہیں تو کیا یہ بھی آپس میں صدقہ کہلائے گا؟ آپس میں اصل میں نا صدقہ جو ہوتا ہے یہ حقیقت میں جو غریب ہو اس کو دینا صدقہ کہلاتا ہے، اور جو اپنے دوست آپس میں کرتے ہیں یہ بیسیکلی ہبہ ہوتا ہے، جسے تحفہ بھی کہتے ہیں۔ تو ہوتا اس میں بھی ثواب ہے اگر اچھی نیت کر لیں، اور یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہی ہے، لیکن جو خاص صدقے کا لفظ ہے یہ غریبوں کے لیے ہی بولا جاتا ہے کہ جب کسی غریب کی مدد کریں۔ باقی اگر دوست آپس میں مل کر بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپس میں دوستوں کو کھلا دے تب بھی اس کو ثواب مل جائے گا۔ ماشاءاللہ، ہمیں کال اور SMS کا جواب ملا، مفتی صاحب نے عطا فرمایا۔ اگلی کال لیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس صرف 5 تولہ سونا ہو اور اس کے علاوہ نہ مال تجارت ہو نہ چاندی دیگر ہو، اور 5 تولہ سونا کی جو رقم ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم سے زیادہ ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں؟ جی مفتی صحیح صاحب کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو جی، اور سونے کے علاوہ کچھ نہ ہو تو پھر قیمت نہیں دیکھی جاتی، صحیح ہے، پھر وزن دیکھا جاتا ہے ٹھیک، کہ اگر 7.5 تولے سونا ہے تو زکوٰۃ ہوگی، اس سے کم پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ صحیح، اگرچہ فی زمانہ 1 تولہ سونے کی قیمت بھی 52.5 تولہ چاندی سے زائد ہے۔ یہ جب دیکھا جاتا ہے جب سونے کے ساتھ چاندی بھی ہو، مال تجارت ہو یا رقم ہو ضرورت سے زائد، تو پھر ملا کر چاندی کا نصاب دیکھا جاتا ہے۔ جی، تو اگر فقط سونا ہو تو پھر چاندی کا نصاب اس کی قیمت نہیں دیکھیں گے بلکہ وزن دیکھیں گے۔ اگر 7.5 تولے سے کم سونا ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ 5 تولے سونا ہے اور کچھ نہیں ہے، تو ایسی صورت پہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جی، جس کے پاس صرف سونا ہے 5 تولہ، یعنی اس کی وہ جو نصاب شریعت نے بتایا 7.5 تولہ وہ نہیں، اس سے کم ہے، تو اس کے حوالے سے مفتی صاحب نے ہمیں جواب عطا فرمایا۔ اگلی کال لیں گے۔ دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ علماء قیامت والے دن شفاعت فرمائیں گے، تو علماء کسے، یعنی کہ سٹینڈرڈ کیا ان کا، درس نظامی کیا ہوا یا کوئی خاص ہوگا، تو علماء کا سٹینڈرڈ کیا ہے جو قیامت والے دن شفاعت فرمائیں گے؟ جی مفتی صاحب، مفتی حسان صاحب تشریف لائیں، کیا فرمائیں گے؟ یعنی جو شفاعت کا یہ علماء کے لیے، تو عالم مطلب کسے کہتے ہیں اور کیا کس کے لیے ہوگا یہ؟ جو عالم ہے وہ علم سے ہوتا ہے، تو جس کے پاس علم ہے، دین کا علم ہے، اس نے دین کا علم حاصل کیا ہے، تو اس کو عالم کہا جائے گا۔ اب اس کے لیے درس نظامی یہ شرط نہیں ہوتا کہ وہ درس نظامی کرے تو ہی اس کو عالم کہا جائے۔ درس نظامی ایک معاون ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے بندہ علم حاصل کرتا ہے، اور مزید علم حاصل کرنے کے لیے یہ درس نظامی ایک چابی کی، ایک کنجی کی حیثیت رکھتا ہے، کی حیثیت رکھتا ہے، کہ اس کے ذریعے سے بندہ مزید کتابوں کا مطالعہ کر سکتا ہے، عربی فنون علوم کا مزید مطالعہ وہ کر سکتا ہے۔ اور درس نظامی بہرحال شرط نہیں ہے، لیکن درس نظامی بہرحال مفید ہے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو درس نظامی پڑھتے ہیں، لیکن جس طرح دیگر علوم کے اندر، دنیاوی اداروں کے اندر ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ جو پڑھتے تو ہیں لیکن جاتے تو ہیں اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، لیکن پڑھا لکھا کچھ بھی نہیں ہوتا انہوں نے، ایسے ہی وقت گزاری کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی بعض دینی طلباء بھی ہوتے ہیں کہ مدارس میں آتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن وہ ایک طرح سے ان کا وقت گزرتا ہے، وہ علم حاصل نہیں کر پاتے۔ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے صرف ڈگری حاصل کر لی تو اس سے علم نہیں ملے گا، اصل چیز ہے علم، اور وہ علماء کی صحبت سے، کتابوں کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو ایسا علم جس کے پاس ہے اس کو ہم عالم کہیں گے۔ باقی حقیقی عالم یہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے کہ اس کے علم میں کون ہے۔ قیامت کے دن جس کو عالم بنا کر اٹھا لیا گیا، یہ بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ جس کو یہ سعادت مل جائے کہ قیامت کے دن بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں جب وہ اٹھے تو اس پر اللہ کے یہاں عالم کا اطلاق ہوتا ہو، یعنی اس کو عالم کہا جاتا ہو، یہ فضیلت اس کو حاصل ہو جائے تو اس کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ خوف ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اخلاص ہونا چاہیے، اور علم مسلسل حاصل کرتے رہنا چاہیے، اور اس منصب کے لیے، اس مقام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام عطا فرما دے۔ تو بہرحال درس نظامی شرط نہیں، اور درس نظامی کے ذریعے فائدہ بہرحال حاصل ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے بندہ علم اچھی طریقے سے حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی میں اگر یہ آپ سے ایک ذاتی سوال کرنا چاہوں کہ آپ بھی اس پروسیس سے گزرے ہیں درس نظامی، اس کے فوائد جو بتا رہے ہیں آپ؟
جی بالکل فوائد تو ہیں، اب میرے پر نہ رکھیں آپ، علماء جو ہیں جو پڑھتے ہیں اچھے انداز میں، تو جنہوں نے اچھے طریقے سے درس نظامی کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ اس کے کتنے فوائد ہیں اور اس کے ذریعے سے بندہ کیا کیا جو ہے وہ چیزیں حاصل کر سکتا ہے اور کر لیتا ہے۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ علم کے دروازے کے اندر داخل ہونے کی چابی ہے، اس کے اندر پڑھا دیا گیا، اب اس کے ذریعے سے مزید جو ہے وہ بندہ علوم حاصل کرتا ہے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ ہیں، تو رمضان میں ہی اور رمضان کے فوراً بعد داخلوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں عالم یا عالمہ بننا چاہتے ہیں، جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ درس نظامی یہ اس کی گویا کہ ایک چابی ہے، دروازہ اندر داخل ہونے کا علم کے حوالے سے، تو یوں الحمدللہ دعوت اسلامی ہمیں یہ سہولت بھی فراہم کر رہی ہے۔ تو اگر آپ کا ذہن بنے تو الحمدللہ دروازے کھلیں، آئیے اور علم سے سیراب ہوئیے۔ جی اگلی کال لیں گے ہم۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ پہلی بار حرم شریف میں پہنچ کر پہلا عمرہ کر لیا اور صحیح بھی ہو گئی اور حلف ہو گیا، پھر باقی کے عمرے کرنے کے لیے طریقہ کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ پھر سے احرام پہننا پڑے گا یا پھر سادہ لباس کے اندر ہی عمرے کیے جا سکیں گے؟ دیکھیں، ایک عمرہ کرنے کے بعد اگر دوبارہ عمرہ کرتا ہے تو عمرے کے لیے تو احرام شرط ہے، صحیح، بغیر احرام کے تو عمرہ درست نہیں ہوگا۔ اگر تو یہ باقاعدہ عمرے کا کہہ رہے ہیں کہ جس میں جو ہے طواف کیے جاتا ہے، پھر صحیح کی جاتی ہے، اس کے بعد حلق کروایا جاتا ہے، یہ ان کی مراد ہے، تو اس صورت میں انہیں ہر دفعہ عمرہ کرنے کے لیے جو ہے حرم سے باہر، حدود حرم سے باہر، جیسے مسجد عائشہ وغیرہ، وہاں جا کر جو ہے احرام باندھنا ہوگا، احرام کی نیت کرنی ہوگی، صحیح، اور ہر دفعہ جو اس طرح کر کے حرم سے باہر جا کر جو ہے احرام باندھنا ہوگا، سلے ہوئے کپڑے پہن کر نہیں۔ شاید ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ وہ شاید طواف کرنے کو بھی وہ کرتے ہیں، اس کو بھی شاید عمرہ کہہ رہے ہو، وہ ایک نفلی طواف ہوتا ہے۔ نفلی طواف کے لیے جو ہے احرام شرط نہیں ہے، وہ سلے ہوئے کپڑے عام کپڑوں میں بھی ہو سکتا ہے، وہ جتنا چاہے کریں، لیکن جب عمرہ باقاعدہ کیا جائے گا تو اس کے لیے جو ہے وہ احرام یہ شرط ہوگا کہ جو مکے کا رہنے والا ہے وہ بیرون حرم جائے گا، حرم سے باہر، حدود حرم سے باہر یعنی مسجد عائشہ وغیرہ جا کر وہاں سے احرام باندھے گا اور پھر عمرہ مکمل کرے گا، یعنی طواف کرے گا، پھر سعی کرے گا، پھر حلق کروائے گا، اس طرح اس کا عمرہ جو ہے مکمل ہوگا۔ نفسیاتی طور پر ایک وہ اثر ہوتا ہے نا، جیسے اپنے ملک سے جب جاتے ہیں، سفر کر کے جاتے ہیں، احرام باندھے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ لگتا ہے واقعی عمرہ مطلب کیا ہے، اور وہاں پہنچ کر جیسے ان کے ذہن میں سوال ہی ہوگا کہ ہوٹل سے ہم نکل جائیں اور یوں مطلب عمرہ ہو جائے گا ہمارا، اس طرح، کیونکہ جی یہ جو باہر سے آتے ہیں ان کی میقات ہے، صحیح ہے، تو وہ مخصوص میقاتوں سے احرام باندھتے ہیں، لیکن جو مکے کا رہنے والا ہے اس کی میقات، یعنی اگر وہ عمرہ کرتا ہے تو اس کی میقات حرم سے باہر ہے، بیرون حرم ہے، یعنی حدود حرم سے باہر کسی بھی مقام میں جائے گا۔ اب مسجد عائشہ سب سے قریب ترین ہے، تو جب بھی عمرے کا ارادہ وہ کرے گا، جب مکے میں ہے تو اسے حرم سے باہر جانا پڑے گا، وہیں سے احرام باندھنا ہوگا۔ جی ماشاءاللہ، بہت پیارا، ہمیں اس حوالے سے بھی جواب ملا۔ اگلی کال لیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے میں بائک پہ آ رہا تھا کہ ایک بندے کے پیپر دو تھے وہ گر گئے، میں نے اس کو آواز بھی دی، وہ رکے نہیں اور چلے گئے، تو میں ان کو ٹریس نہیں کر سکا۔ اب وہ پیپر میرے پاس ہیں تو میں ان کا کیا کروں؟ ابھی جواب عنایت فرمائیے۔ جی انس بھائی کیا فرمائیں گے؟ جی اس کے احکام تو لکتے والے ہیں کہ راستے میں جس طرح گری پڑی چیز ملتی ہے اس کے بارے میں تو جو ہے کہ 1 سال تک ہی انتظار کرے، تو فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر تو کوئی معمولی سی چیز ہے اس کے مطابق اس کا وقت ہوگا، جیسے کہ یہ 2 جو ان کو اشٹام مل گئے ہیں، اس کی اگر 1 سال بھی رکھے گا تو کوئی امید نہیں ہے کہ نہیں آئے گا، بلکہ 1 مہینہ بھی رکھے گا تو کوئی امید نہیں ہے کہ اس کا مالک پتہ چل جائے، کیونکہ کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ ابھی بھی وہ کسی غریب کو جو شریف فقیر ہو، جو بھی کوئی ایسا مستحق ہو، اس کو وہ اشٹام دے دے، اگر خود غریب ہے تو پھر خود رکھ لے تو کوئی حرج نہیں ہوگا، درست ہوگا۔ جی اگلی کال لیں گے اس سلسلے میں۔ میں شمود آزاد طاری عرض کر رہا ہوں قادر پراؤں مدینہ العالیہ ملتان سے۔ اس کتاب کی بارگاہ میں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا کہیں بھی ثابت نہیں ہے، تو دعا دلی میں مانگنی چاہیے یا بغیر ہاتھ اٹھائے ہی مانگنی چاہیے؟ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا کہیں ثابت نہیں ہے، اس حوالے سے کوئی ایسی حدیث پاک ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا چاہیے؟ جی حسن بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے پر ہمارے ائمہ نے، علامہ ہاشم ٹھٹوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر بزرگوں نے رسالے لکھے ہیں، اور اس میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے پر احادیث طیبہ ذکر کی ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت یزید بن سعید بن ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی حدیث مبارکہ، امام زہری رحمۃ اللہ تعالی سے مرسل حدیث مبارکہ ہے، جن تمام کا حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام علیہم رضوان نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام جب بھی دعا مانگتے تو ہاتھوں کو اٹھاتے اور دعا ختم کر کے کبھی بھی ایسا نہ ہوتا کہ اسے رکھ لیتے، بلکہ ان کو اپنے ہاتھ چہرے پر آپ پھیرا کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ موجود ہے کہ بندہ جب اپنے رب کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی حیا فرمانے والا کریم ہے، وہ اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ تو وہ ہاتھ اٹھائے تھے، جب ہی ان کے خالی لوٹانے کی گفتگو کی ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاتھوں کو دعا میں اٹھایا کرتے تھے، اور اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان سے، تابعین سے بھی اس کے آثار موجود ہیں کہ دعا میں ہاتھ اٹھایا جاتا تھا۔ ہاتھ اٹھانے کے علماء نے آداب بیان کیے اپنی کتابوں کے اندر۔ امام جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مشہور محدث ہیں، مشہور مقری ہیں، قاری ہیں بہت بڑے، اور حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے اپنی کتاب حسن حسین کے اندر دعا میں ہاتھ اٹھانے کے آداب ذکر کیے ہیں کہ کس طریقے سے ہاتھوں کو بلند کیا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ احادیث طیبہ کے پیش نظر ہی بیان کیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے جو والد صاحب انہوں نے بھی انہی آداب کو بیان کیا ہے۔ تو دعا میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے، اور بہتر بھی یہ ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ بندہ ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ بول ہی نہیں سکتا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے اور حیا کی بنیاد پر اس کو ایسے شرمساری ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بول نہیں پا رہا، تو یہ تو ایک اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ ورنہ یہ کہ بندہ دعا کرے گا تو زبان سے ہی دعا کرے گا۔ سر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے ہم گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، بس میں یا موٹر سائیکل وغیرہ چلا رہے ہیں، تو اس درمیان بھی بعض اوقات دعا کی کیفیت بنتی ہے، آدمی کہیں کسی کام کے لیے جا رہا ہے، راستے میں دعا بھی کر رہا ہے، ظاہر اب تو گاڑی چلا رہا ہے تو وہ بھی دعا ہی ہوگی۔ بالکل دعا ہے، اور دعا کے لیے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا شرط ہے، ٹھیک ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا سنت ہے یا نہیں ہے۔ صحیح۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا میں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، اور آپ کا طریقہ کار تھا کہ آپ دعا کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیا کرتے تھے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ جو دعا میں ہاتھ اٹھائے نہ تو اس کی دعا ہوتی نہیں ہے۔ دعا تو مانگنے کا نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، آپ اس طریقے سے مانگے ہاتھ اٹھا کر، یا آپ دل سے دعا مانگ رہے ہیں، زبان سے دعا مانگ رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک SMS کا جواب میں آپ سے چاہوں گا کہ اصحاب صفہ سے کیا مراد ہے اور ان کی تعداد کتنی تھی؟ سردار آباد سے یہ سوال آیا۔ صفہ عربی زبان میں چبوترے کو بولتے ہیں۔ یہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے، اور ان کے پاس کچھ بھی نہ ہوا کرتا تھا، یہ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں رہا کرتے۔ تو مسجد نبوی میں ایک جگہ ہے، چبوترا ان کے لیے مقرر تھا، وہاں پہ یہ لوگ رہتے تھے۔ حضور علیہ السلام ان کے پاس آتے اور ان کو علم سکھایا کرتے تھے، تو وہ چبوترے پہ رہنے کی وجہ سے یہ اصحاب صفہ کہلاتے تھے۔ ان کی تعداد بعض علماء نے 400 کے قریب لکھی ہے کہ ان کی تعداد اتنی تھی کہ 400 کے قریب یہ صحابہ کرام علیہم رضوان تھے۔ پھر اس کے بعد ان کے لیے ایک بستی بھی جو ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر بنائی گئی تھی۔ ٹھیک، اصحاب صفہ کے حوالے سے پتہ چلا ہمیں۔ جی اگلی کال لیں گے۔ شہزاد بات کر رہا ہوں دبئی سے۔ ایک سوال تھا کہ شریعت میں جو جائیداد میں حصہ ہوتا ہے یا جو بھی والد کی جو بھی پراپرٹی ہوتی ہے اس میں حصہ میں جو بیٹی کا حصہ ہوتا ہے وہ 2% ہوتا ہے اور بیٹے کو زیادہ دیا جاتا ہے، اس میں کیا مصلحت ہے؟ کیونکہ بیٹا تو ویسے ہی مرد ہے، کما سکتا ہے باہر جا کے، لیکن بیٹی کو حصہ بہت کم دیا جاتا ہے۔ بعض بیٹیوں کو شادیاں ہو جاتی ہیں، ان کے ہسبینڈ نہیں رہتے، بعض میں مثلا ان کو پیسے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے جبکہ ان کو حصہ کم دیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں۔ کیا فرماتے ہیں یہ لوگ؟ ظاہر ہے وہ عورت کے حوالے سے سوچتے ہیں کمزور ہوتی ہے، اور یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی حکم ارشاد فرمایا ہے، جو بھی شریعت احکام دیے ہیں، ہر ایک میں اس میں حکمتیں ہیں۔ جی اور یہ جائیداد کے حوالے سے، وراثت کے حوالے سے بھی جو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، ہر ایک کے حصے بیان فرمائے، اس میں بھی سدا حکمتیں ہیں۔ تو علماء کرام نے اس کی کئی حکمتیں بیان کی ہیں۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ دیکھیں اصل ایک شخص ہے، اس کے آل اولاد ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں۔
اصل نفقہ کس پر واجب ہوتا ہے؟ بیوی کا نفقہ واجب ہوتا ہے شوہر پر. نابالغ اولاد کا نفقہ جبکہ ان کے پاس اپنا مال نہ ہو تو ان کا نفقہ بھی واجب ہوتا ہے باپ پر. صحیح، ٹھیک ہے نا. اور بچی جب تک جو ہے وہ کنواری ہے اس کا نفقہ بھی باپ پر واجب ہوتا ہے. صحیح. اسی طرح اگر کسی بیٹی کی شادی کر لی اور یا بہن کی شادی کر لی اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، جیسے انہوں نے مثال دی، وہ پھر دوبارہ اپنے گھر آ جاتی ہے، صحیح، اپنے والد کے گھر آ جاتی ہے، تو ظاہر ہے پہ والد ہی اس کی کفالت کرے گا. اس طرح بہن بیوہ ہو جاتی ہے، بھائی کے گھر آتی ہے، تو بھائی پر اپنی محتاج بہن کا جو ہے نان و نفقہ ہوگا. تو نان و نفقہ واجب کس پر ہو رہا ہے؟ وہ مرد پر ہی ہو رہا ہے. یعنی اس پر بیوی کا بھی نان و نفقہ واجب ہے، اپنے بچوں کا بھی نان و نفقہ واجب ہے، دیگر رشتہ داروں کا بھی بعض صورتوں میں محتاج ہونے کی صورتوں میں نان و نفقہ واجب ہوتا ہے. تو کئی صورتوں میں زیادہ خرچ تو کس کا ہو رہا ہوتا ہے؟ وہ مرد کا ہی ہو رہا ہوتا ہے. صحیح بات. تو اس لیے جو ہے مرد کے جو ہے وہ زیادہ حصے رکھے گئے، یعنی بیٹے کے 2 حصے اور بیٹی کا 1 حصہ. باقی حقیقی طور پہ اس پہ کیا حکمت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اچھا حسان بھائی، میں آپ سے چاہوں گا مزید کہ جیسے یہ سوال ذہن میں آتا ہے نا، مطلب ایسا کیوں؟ تو ہمیں کیا یہ جیسے ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس کے محبوب کا حکم ہے، تو ہمیں وہاں پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے کہ اس پر اعتراض کرنا، چوں چرا کرنا کہ ایسا کیوں ہے بھائی، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ اور اس کے رسول کے مقابل اس طرح کی بات کرنا تو بعض صورتوں میں کفر بنے گا. صحیح. کہ ان کے حکم کو رد کرنا ہے. اور ایک ہوتا ہے اس کی حکمت کا معلوم کرنا کہ اس کے اندر حکمت کیا ہے. تو حکمتیں معلوم کرنے میں ویسے تو حرج نہیں ہے، لیکن اگر کسی حکم کی، کسی معاملے کی حکمت ہمیں معلوم نہ ہو سکے کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اندر حکمت نہیں ہے، ہم اس پر عمل کرنا یہ چھوڑ دیں. بلکہ اس پر عمل کرنا تو یہ ہمارے لیے ضروری ہی رہے گا، لیکن ہماری عقل جو ہے وہ وہاں اس حکمت تک پہنچ نہیں سکی. اور بسا اوقات اس میں ایسا ہوتا ہے کہ موقع ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس کی علت یا اس کی حکمت کے بارے میں سوال کریں. کہ وہ ایسی کیفیت پیدا کرتا ہے کہ جس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا گویا کہ رد کر رہا ہے. تو ایسا موقع ہو تو ہرگز جو ہے وہ اس طرح کا سوال نہیں کرنا چاہیے. مثلاً حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ کسی نے سوال کیا کہ حجر اسود کو چومنا کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار ہے، سنت ہے. تو اس نے کہا کہ اگر میں ازدحام میں پھنس جاؤں تو ارأیتا، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس سے فرمایا کہ تیرا جو ارأیتا ہے، یعنی تیرا کیا خیال ہے، آپ کا کیا خیال ہے، اس کو اپنے یمن کے اندر رکھ کے آ جاؤ. صحیح. یعنی تم یمن کے رہنے والے ہو، میں یہاں پر تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کر رہا ہوں، ان کی حدیث بیان کر رہا ہوں، اور تم آگے سے کہہ رہے ہو ارأیتا، آپ کا کیا خیال ہے. تو میرے خیال، یعنی یہ جو ارأیتا تم نے کہا نا کہ آپ کا کیا خیال ہے، اس کو یمن کے اندر رکھ کے آ جاؤ، آپ جلال میں حالانکہ سوال مناسب تھا، صحیح، سوال ٹھیک تھا، لیکن وہ سوال کرنے کا موقع نہیں تھا. خود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی حکمت بیان کی اور ساتھ یہ فرمایا کہ اگر ازدحام کے اندر، رش کے اندر کوئی پھنستا ہے تو اب نہ وہ خود دبے نہ دوسروں کو دبائے. صحیح. یعنی تکلیف نہ خود پائے نہ دوسروں کو تکلیف دے. اب ضروری نہیں ہوگا اس کے اوپر کہ وہ اندر گھس کر ہی تکلیف کے ساتھ جو ہے وہ حجر اسود کا بوسہ دے، اس کا استلام کرے. لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس لیے جلال میں آئے کہ وہاں پہ سنت کی بات ہو رہی ہے اور اس کے مقابلے میں خیال کی بات کی. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حدیث پاک بیان کی کہ چاند اور سورج کو قیامت کے دن لپیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. حدیث بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کیا. تو کسی نے کہا کہ چاند اور سورج کا کیا قصور ہے؟ تو وہ جلال میں آ گیا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں تمہیں حدیث بیان کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کر رہا ہوں، تم کہہ رہے ہو کہ ان کا کیا قصور ہے. سوال اس کا ویلڈ تھا، لیکن موقع ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کے بارے میں سوال کرے، کیونکہ چاند اور سورج کو جو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا وہ ان کو عذاب دینے کے لیے نہیں، بلکہ وہ عذاب کا ذریعہ بنیں گے ان لوگوں کے لیے جو ان کی عبادت کیا کرتے تھے. تو حکمت معلوم کرنا یہ بالکل درست ہے، حکمت معلوم کی جا سکتی ہے، لیکن ہر وقت لاجک کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اپنی عقل کے ذریعے حدیث کو سمجھتے ہیں اور حدیث کے ذریعے اپنی عقل کو ٹھیک کرتے ہیں. صحیح.
یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی مقام پر کوئی حدیث آئے اور ہماری عقل میں نہ آ رہی ہو تو ہم اس کو چھوڑ دیں، بلکہ حدیث کو ترجیح دیتے ہیں عقل کے اوپر، عقل کو اپنی حدیث سے ٹھیک کرتے ہیں، حدیث کے ذریعے سے اپنے عقل کی اصلاح کرتے ہیں، اور عقل کے ذریعے حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ یہ تو ایسا نہیں ہے کہ حدیث آئے اور عقل کچھ اور کہہ رہی ہو، لاجک کچھ اور کہہ رہی ہو تو ہم لاجک کے پیچھے چلیں اور حدیث کو چھوڑ دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح کی بہت ساری امثلہ جو ہے وہ بزرگوں کے کلام کے اندر موجود ہیں۔ تو حکمت تلاش کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن ہمیشہ حکمت کے پیچھے پڑے رہنا، لاجک کے پیچھے پڑے رہنا، یہ بندے کو بعض اوقات گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، تو ہر وقت اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا ہمیں مفتی صاحب نے اس کا جواب دیا۔ مزید جو اس طرح کے اعتراضات یا حکمتوں کے حوالے سے جو بھی ذہن بنتا ہے مفتی صاحب نے ہمیں جواب دیا۔ جی اگلی کال لیں گے۔ کسی سے پیسے لیے ہم نے کام کرنے کے لیے، ان پیسوں کا ہم کام کرتے ہیں، اگر اس کام میں سے اسی کو ہم منافع میں سے 2000 روپے یا 3000 روپے ماہانہ دے دیا کریں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ جی سعید بھائی کیا فرمائیں گے؟ آپ کے لیے تھا۔ اگر تو یہ صورتحال ہے کسی کو پیسے دیے اور اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ مجھے ماہانہ جو سمجھ میں آئے دیتے رہنا، یا مخصوص کر دیے 1000 2000 3000 روپے دیتے رہنا، تو یہ تو شرعی طور پہ جائز نہیں، یہ حرام اور سود والی صورت ہوگی، کیونکہ جو پیسے دے رہا ہے وہ یہ قرض والی صورت ہے۔ عمومی طور پہ ایسے جو لوگ پیسے دیتے ہیں ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہماری رقم اپنی جگہ محفوظ ہے، ماہانہ ہمیں نفع ملتا رہے گا، یہی وجہ ہوتی ہے کل کو اگر اس کو نقصان ہوتا ہے نقصان میں شریک نہیں ہوتے، کہتے ہیں بھائی ہمیں تو پورے پیسے چاہیے۔ تو یہ تو قرض والی صورت، یہ قرض پر جو نفع ہے حدیث پاک کے مطابق یہ سود ہے۔ تو اگر یہی صورتحال ہے کہ کسی کو پیسے دیے کاروبار میں لگانے کے لیے، کہا کہ مجھے ماہانہ 1000 2000، یا یہ کہا کہ جو سمجھ میں آئے دے دینا، تو یہ صورت جائز نہیں ہے۔ اس کی جائز صورت یہی ہے کہ اگر واقعی کوئی نئے سرے سے کام کر رہا ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، سامنے والے کے پاس نہیں ہے، وہ اس کو پیسے دیتا ہے کہ تم اس سے کاروبار کرو، جو بھی نفع ہوگا وہ آدھا ہوگا، پرسنٹیج کے حساب سے 50-50 60-40 جو بھی کر لیں، آدھا ہوگا، لیکن اس میں جو نقصان ہوگا وہ سارا انویسٹر کا ہوگا۔ صحیح۔ اگر یہ صورتحال ہے کہ اس کے وہ بھی پیسے ملا رہا ہے، یہ بھی پیسے ملا رہا ہے، یہ نیا کاروبار کر رہے ہیں، تو نفع تو باہمی رضامندی سے رکھ سکتے ہیں۔ صحیح۔ اگر یہ ہو کہ دونوں کام کریں گے، اگر ایک کام کرے گا ایک نہیں کرے گا، تو جو کام نہیں کر رہا وہ اپنا نفع اپنے کیپٹل سے زیادہ نہیں رکھ سکتا، کیپٹل کے مطابق رکھے گا یا اس سے کم رکھے گا۔ لیکن نقصان بہر صورت کیپٹل کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ دونوں کا کیپٹل آدھا ہے تو نقصان بھی آدھا ہوگا۔ اگر صرف ایک ہی کا کیپٹل ہے، جیسے پہلی صورت بیان کی کہ ایک کا پیسہ ایک کی محنت ہے، تو سارا نقصان جو ہوگا وہ انویسٹر کا ہی ہوگا، ورکنگ پارٹنر کا نہیں ہوگا۔ ٹھیک۔ جی اگلی کال۔ پہلا سوال یہ کہ میں نے مفتی صاحب یہ پوچھنا ہے کہ داڑھی کی تو واجب ہے کہ قضا رکھی جائے، مونچھوں کے بارے میں ذرا تفصیل بتائیں کہ ان کو ترشوانے سے کیا مراد ہے، ان کو صاف کرنا یا ان کو چھوٹی کرنے، اس بارے میں وضاحت چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں جو ہے کہ قیامت کے دن اس وقت تک آدمی کو پاؤں نہیں اٹھائے جائیں گے جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے: جوانی، عمر، مال اور علم۔ تو فی نفس آج کل کے پرفتن دور میں ان 5 چیزوں پر کیسے عمل کیا جا سکتا ہے، ذرا اس کی بھی وضاحت فرما دیجیے گا۔ جی کیا فرمائیں گے؟ مونچھوں کے حوالے سے دیکھیں، جو صحیح قول ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ ہے ان کو پست کرنا، جیسے ابرو ہوتی نا ہماری، اسی کی مثل مونچھیں رکھنا چھوٹی سی، یہ بہتر طریقہ کار ہے، یہی اچھا طریقہ کار ہے۔ اسی کی وضاحت فتاوی شامی میں رد المحتار کے اندر یہ کی گئی ہے کہ اس انداز کی مونچھیں یہ رکھنی چاہیے۔ اور جہاں تک رہا 5 سوالات پر عمل کا معاملہ، تو اس کا جو سب سے بہتر طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس کی تیاری کیسے ہو، تو وہ ایک اچھے ماحول کے ذریعے ہوتا ہے کہ بندہ اگر اچھے ماحول میں رہے گا تو ان سوالات پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ملے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس پر استقامت بھی ملے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الزخرف میں ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جو آپس میں گہرے دوست ہوں گے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ جو پرہیزگار ہوں گے ان کا فائدہ ایک دوسرے کو پہنچے گا، وہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں گے، اور جو برے لوگ ہوں گے، کفار ہوں گے، ان کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ نیکی کرنے کا بھی حکم دیا، پرہیزگاری کا حکم دیا، اور پھر اس کے ساتھ سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا، یعنی اچھے بھلے لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا۔ تو آج کا پرفتن دور ہو یا بعد کا یا پہلے کا دور ہو، اس میں ایک بہتر طریقہ کار، اچھا طریقہ کار یہ ہے کہ بندہ ایک اچھے ماحول کو اختیار کرے، اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ ایک بہترین ماحول ہے۔
قیامت کا امتحان امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، ویران محل رسالہ ہے، پل صراط کی دہشت، اس حوالے سے رسالہ موجود ہے، برے خاتمے کے اسباب، یہ رسالہ موجود ہے. ان کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی آخرت کی تیاری کا ذہن بنے گا. بلکہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو موت کی تیاری، قبر کی تیاری، فکر آخرت، ایمان پر خاتمہ، الحمدللہ یہ کہتے ہیں نا مطلب ایک لازمی جز ہے ہماری مدنی تحریک کا کہ اس پر بیانات ہوتے رہتے ہیں. اس حوالے سے مطلب یہ کہ ذہن سازی کا سلسلہ رہتا ہے. اور آج آپ کے سامنے ہے کہ دنیا کے تقریباً 200 ممالک میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ چکا ہے. الحمدللہ لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں آج دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں. اور ظاہر ان میں ایک تعداد وہ بھی ہے کہ جو کل تک گناہوں کے اندر مصروف تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس مدنی ماحول کی برکت سے آج وہ نیکیاں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں. تو لہذا جس طرح آپ نے سوال کیا کہ 5 سوالات کی تیاری کیسے ہوگی، تو مفتی صاحب نے الحمدللہ ہماری رہنمائی بھی کر دی کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول موجود ہے، اچھے ماحول سے وابستہ ہو جائیں. انشاءاللہ نہ صرف ان سوالات کی تیاری کا ذہن ملے گا ہوگی، اور انشاءاللہ موت کی تیاری، قبر کی تیاری، فکر آخرت اور بہت کچھ انشاءاللہ ملے گا. جی اگلی کال. میرا سوال یہ ہے کہ ہم نکاح سے پہلے چند دن پہلے کیا لڑکی سے جسے ہماری شادی ہونی اسے بات کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی انس بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں شرعی طور پر تو اس طرح اجنبیہ عورت سے باتیں کرنا تو درست نہیں ہے. بس احادیث کی روشنی میں صرف اتنی اجازت ہے کہ اس کو ایک نظر دیکھ سکتا ہے، لیکن باتیں کرنا یا جو ہے نا معاذ اللہ ملاقاتیں کرنا اس کی اجازت نہیں ہوتی. جی اگلی کال نے. محمد مصطفیٰ میرا نام. یہ ہے کہ جو بندہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں فلاں یہ کام برا یا کوئی بھی ایسا کام ہے میں آج کے بعد نہیں کروں گا، میں اللہ کی قسم کھا لیتا ہوں یا بچوں کی یا بیوی کی قسم کھا لیتا ہوں، بعد میں وہ بندہ کام پھر کر بیٹھتا ہے، شیطان حاوی ہو جاتا ہے یا کسی بھی بھول میں کر بیٹھتا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ جی سعید بھائی کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو غیر اللہ کی قسم ہے یہ قسم نہیں ہوتی. جیسے انہوں نے بیوی بچوں کی مثال دی، یہ قسم کھانے سے قسم نہیں ہوتی، اور غیر اللہ کی قسم کھانا بھی مکروہ ہے. باقی جو اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی قسم کھائی، اس کے صفات کی قسم کھائی، قرآن پاک کی قسم کھائی، اور پھر بعد میں وہ قسم توڑ دی، جیسے انہوں نے کہا میں کام نہیں کروں گا، یہ قسم کھائی تھی اللہ تبارک تعالیٰ کی، بعد میں وہ قسم کو توڑ دیا تو اس کا کفارہ دینا ہوگا. اور قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے یا ان کو کپڑے پہنائے جائیں. صحیح. رقم دینا چاہیں تو 10 فطری کی رقم 10 مسکینوں کو دے دیں. اگر یہ کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو اس صورت میں لگاتار 3 روزے رکھنے ہوں گے. باقی غیر اللہ کی قسم کھائی تھی بیوی بچوں کی، وہ توڑنے سے جو ہے کفارہ لازم نہیں ہوگا. اور اسی طرح جو ہے مطلقاً قسم کھائی کہ میں قسم کھاتا ہوں، تو اس طرح کہنے سے بھی قسم ہو جائے گی. جی قسم کے حوالے سے ہم آپ کو ایک مشورہ یہ دیں گے کہ امیر علیہ سنت کا بہت پیارا رسالہ ہے قسم کے مدنی پھول. یہ نیکی کی دعوت کتاب کے اندر بھی باقاعدہ موجود ہے یہ، اور الگ سے بھی اس کا رسالہ اگر آپ اسے حاصل کر لیں گے اور اس کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ اس موضوع پر آپ کو معلومات حاصل ہو جائے گی. اچھا SMS یہ ہے کہ باپ زندہ ہیں اور بیٹی کا انتقال ہو گیا وراثت کے حوالے سے، مزید میں اس میں ایڈ کر دوں کہ آگے بیٹی شادی شدہ تھی، ان کے بچے تھے، تو کیا کچھ ملے گا وراثت میں؟ دیکھیں والد کی زندگی میں کسی اولاد میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کا حصہ نہیں ہوتا. صحیح. اب اس کے بچوں کا حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا اس میں تفصیل ہے. صحیح. بیٹی کی اولاد ہے جیسے سوال یہ کیا گیا تو وہ نواسا نواسی ہوں گے. صحیح. تو اگر کسی شخص کا انتقال ہو اور اس کے بیٹے موجود ہوں، اسبا موجود ہوں، پوتے پوتیاں موجود ہوں، تو ایسی صورت میں جو ہے نواسے نواسیوں کے حصہ نہیں ملتا. صحیح. اور اگر کسی بیٹے کا انتقال ہوا تھا، صحیح، تو اگر تو اس کے اور بیٹے بھی موجود ہیں، اس کے انتقال کے وقت اس کے اور بیٹے بھی موجود تھے، تو پہلے جو بیٹا انتقال کر گیا اس کے بیٹوں کو یعنی پوتا پوتی کو حصہ نہیں ملے گا. صحیح. اگر کسی کا ایک ہی بیٹا تھا، صحیح، اور باپ کی زندگی میں انتقال کر گیا، صحیح، تو اب جو اس کی اولاد ظاہر ہے اس کی پوتا پوتی ہوگی تو وہ حصے دار ہوں گے. ٹھیک ہے. لیکن یہ والی جو سوال پوچھا گیا ہے کہ بیٹی ہے انتقال کر گئی اور ان کے آگے بچے ہیں تو وہ حصے دار ہوں گے، تو ایسی صورت میں حصے دار نہیں ہوں گے جبکہ اس سے قریبی رشتہ دار موجود ہوں. ٹھیک. جی اگلی کال لیں گے سلسلے میں. میرا سلسلے میں سوال یہ ہے کہ سافٹ ویئر کسی ویب سائٹ سے کمپنی سے خرید کے ہم اس کو
हमारी मिल्क में वो एक तरह से आ जाता है, फिर हम उसको आगे सेल कर सकते हैं हम जितने भी रेट्स में अगर सेल करें। और अगर जिससे हमने सॉफ्टवेयर खरीदा अगर वो मना करे तो उस सूरत में क्या होगा? अगर वो मना नहीं करे फिर भी उसको उस तरह आगे सेल कर सकते हैं नहीं? सवाल थे, इरशाद फरमाएं। जी हसन भाई क्या फरमाएंगे? असल में जो सूरत की बता रहे हैं उमूमी तौर पर ऐसा होता नहीं है। सॉफ्टवेयर किस तरह का है ये इन्होंने वाज़ेह किया नहीं है। सही। क्योंकि इस तरह के सॉफ्टवेयर जिसमें मुमानात वो करते हैं वो अमूमी तौर पे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं कि जिसको गैर कानूनी तरीके से ही आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि उसमें जो पासवर्ड दिया जाता है, जैसे किसी कंपनी से बाहर की कंपनी से ख़रीदा तो वो एक ही बंदा इस्तेमाल कर सकेगा, दूसरा वो पासवर्ड के ज़रिए उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो अब ये सूरत हाल क्या है जो इन्होंने जिक्र की है वो वाज़ेह नहीं है। और दूसरी बात कि ये कानूनी भी है या नहीं है, अगर इसमें कानूनन कोई पाबंदी बनती है तो भी उससे बचने का हुक्म होगा, उसकी इजाज़त नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, SMS ये हैं हमारे अहमद रज़ा भाई हैं मरकज़ुल औलिया से, पूछना ये चाह रहे हैं कि जो पैसे होते हैं, रकम खुले पैसे जो होते हैं, रेज़गारी वगैरह जिसको हम कहते हैं, तो ये इसमें बाज़ औक़ात लेने देने में कमी बेशी कर दी जाती है, तो ये जायज़ होगा? ये इस तरह कमी बेशी कर दी जाती है। अब तो 10 का सिक्का आ गया है जी, तो वो 10 सिक्के आगे पीछे हो गए तो उसका मतलब 100 रुपये के आगे हेरा फेरी हो गई। तो 1 रुपया भी 1 पैसा भी किसी का आगे पीछे करने की इजाज़त नहीं है। जितनी रकम जिसको देने की है वो पूरी पूरी दी जाएगी, चाहे वो रेज़गारी की सूरत में हो चाहे वो नोट की सूरत के अंदर हो। बाज़ औक़ात ये होता है कि 5 रुपये नहीं है तो टॉफ़ी दे दी, वो फिर एक अलग मामला है ना, वो तो उसकी रज़ामंदी के साथ है। वो मना कर दे भाई मैं टॉफ़ी नहीं लेता, सही, या वो कहते हैं कि भाई हमारे पास पैसों के अलावा टॉफ़ी के अलावा कुछ है नहीं, अब वो कहता है कि 5 टॉफ़ियाँ मैं आपको दे देता हूँ, मेरी जेब में रखी हुई, आप ले लें, उसकी जगह 10 रुपये दे दें, सही, तो क्या वो लेंगे? वो नहीं लेंगे। सही। तो ऐसा नहीं होता। तरीक़ेकार ये है कि वो रज़ामंदी के साथ ही होगा कि वो कहते हैं कि भाई हमारे पास 5 रुपये खुले नहीं है, सिक्के नहीं मौजूद नहीं है, इसकी जगह ये टॉफ़ियाँ आप ले लें 5 रुपये की, तो वो रज़ामंदी से ले लेता है तो ठीक है, वरना बहरहाल उसकी रकम उसे वापस करना होगा। माशाल्लाह बहुत प्यारा जवाब मिला। जी अगली कॉल। जी मेरा सवाल ये है कि जब असर और ज़ोहर की नमाज होगी तो उसमें किरात ऊंची आवाज से नहीं होगी इमाम साहब की, तो और मुक्तदी चुप होंगे तो उसमें उसके ख्यालात जाएंगे, उसे वसवसे आएंगे, तो इसलिए क्या करना चाहिए? जी अनस भाई क्या फरमाएंगे? देखिए, खामोशी में अगर वो अपनी वो सजदे वाली जगह पर नजर रखेगा ना, इसी तौर पर कि मुझे शरीयत ने यही हुक्म दिया है, तो तब भी उसके ख्यालात नहीं भटकेंगे। और जो शरीयत में है कि इमाम की किरात मुक्तदी की किरात है, जब वो इसके ऊपर अमल कर रहा है तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि नमाज में अपना ख्याल दाखिल करने के लिए बंदे को किरात करने की इजाजत दे दी जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि नमाज में ख्याल अपना सही रखने के लिए उलमा कराम ने जो तरीका बयान किए हैं कि रुकू में कहाँ नजर हो, सजदे में कहाँ नजर हो और क़याम में कहाँ नजर हो, अगर वो अपनी नजर को वहीं रखेगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसका ध्यान नमाज में रहेगा। तो नमाज के अंदर मदनी चैनल के नाजरीन जो नज़रों के हवाले से हमें अहकाम दिए गए, उलमाए कराम उसकी हिकमत यही बताते हैं कि इस तरह आदमी वसवसों से बच जाता है, उसका जहन आगे पीछे नहीं बढ़ता, और ज़ाहिर निगाहें आगे पीछे घूमती रहेंगी तो फिर वो वसवसे आना शुरू हो जाते हैं। तो क़याम में निगाह कहाँ हो, इसी तरह रुकू में कहाँ हो, सजदे में कहाँ हो, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमें बताई गई हैं और नमाज के अहकाम में ये तकरीबन लिखी हुई बातें। जी अगली कॉल। मोहम्मद ताहिर अकरम अत्तारी रहीम खान से अर्ज कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब की बारगाह में मेरा सवाल ये है कि अक्सर जाए नमाज ऐसी देखी जाती है कि जिन पर काबा मुशर्रफा की तस्वीर बनी होती है और साथ या मदीने पाक की तस्वीर बनी होती है, हमारे अक्सर घुटने भी लगते हैं उसी तस्वीर पर, तो ऐसी जाए नमाज के ऊपर नमाज पढ़ना कैसा? बराए मदीना रहनुमाई अता फरमा दें। जी सईद भाई। देखें, ऐसी जाए नमाज पर नमाज पढ़ना तो जायज़ है, लेकिन उन तस्वीर का जो है वो अदब किया जाएगा, सही, कि उसके ऊपर पाँव ना रखा जाए, उसके ऊपर ना बैठा जाए, इन जो भी बेअदबी की सूरत हैं उससे जो है वो बचा जाएगा। तो लिहाजा बेहतर यही है कि ऐसी जाए नमाज वगैरह जो है नहीं बिछानी चाहिए, मसाजिद वगैरह में ख़ास कर ना बिछाई जाए, कि ज़ाहिर वहाँ लोग चलेंगे तो फिर बेअदबी वाली सूरत होगी। सही। लेकिन अगर कोई इस जाए नमाज पर नमाज पढ़ता है, नमाज बिला कराहत जायज़ है। बाद उसको फिर वो मिंबर पे बिछा देते हैं, हम सब वहाँ बैठ के, तो ऐसी सूरत हाल ना की जाए। सही बात है। ये एक थोड़ा सा वो अकलन भी अगर हम गौर करें कि खाने काबा, गुंबद खजरा, इसके तुगरे मिलते हैं जिसे हम घर पर ऊपर लगाते हैं,
اور پتہ نہیں یہ کیا ہو جاتا ہے کہ جان نماز وہ ہم فوراً بچھا دیتے ہیں اور اس طرح جو پیر بھی رکھ رہے ہیں بیٹھ بھی رہے ہیں جس طرح ممبر کا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید ادب عطا فرمائے. تو اس کی جگہ یہی ہے, سمجھ میں یہی آتا ہے کہ اس کو ٹکڑا بنا کر اوپر رکھا جائے اور اس کی زیارت کی جائے. جی اگلی کال. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر پچھلے سال کسی نے اسکیم کے تحت حج کی قرآن دادی میں پیسے جمع کروائے تھے مگر اس کا نام نہیں آیا, تو اب کیا اس سال اس پر حج فرض ہوگا جبکہ اس کے بعد جو رقم تھی وہ ختم ہو چکی ہے؟ بھی یہی حکم ہوگا. ایسا تو نہیں ہے کہ حج فرض ہوا سال گزر گیا تو حج ساقط ہو جائے, ایسا نہیں ہے. حج کرنا اس پر ہاں اب بھی اس کے پر فرض ہے. اب وہ قرض لے کے جائے صحیح کسی سے اور حج ادا کرے, نیت یہ رکھے کہ میں نے یہ قرضہ ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی اگلی کال لیں گے. مفتی صاحب سے عرض ہے کہ ایک سوال, جو روم کے اندر قرآن شریف رکھا رہتا ہے پھر اس روم کے اوپر جیسے اپنے کوئی کام کاج سے چڑھ سکتے ہیں نہیں, کیسے کیا رکھنا گھر کے اندر قرآن شریف؟ جی انس بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں بطور برکت تو گھر میں قرآن پاک رکھنے کی فقہاء کرام نے اجازت دی ہے اور اس کو اچھا قرار دیا ہے. البتہ یہ کہنا کہ ایک چھت میں قرآن پاک ہے تو اس کے اوپر والی منزل پر چڑھنا جو ہے یہ کیسا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ عرفاً اس کو بید بھی نہیں کہا جاتا. ہاں بید بھی تب ہوگی کہ اگر سیڑھیاں اس طور پر بنی ہوئی ہیں کہ وہ الماری جو ہے وہ بالکل سیڑھیوں کی رینج میں ہے کہ بندہ جب سیڑھیاں نیچے اتر رہا ہو تو اس کے جو پاؤں ہیں بالکل وہ الماری کی سیدھ میں ہے اور وہاں قرآن پاک پڑا ہوا ہے اور شیشے میں ہے بالکل واضح نظر آ رہا ہے, تو تب یہ ہوگا کہ یہ بید بھی ہوگی کہ اوپر چڑھنے میں وہ قرآن پاک کی طرف پاؤں یہ پیٹھ ہو رہی ہوگی. اس میں یہ کہا جائے گا کہ اب اس کو کسی اور بلند جگہ پہ رکھو کہ پاؤں کی سیدھ میں نہ آئے, ورنہ اگر اوپر والے فلور پر چڑھتا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں کہ یہ بید بھی نہیں ہے, اور اگر اس کو بید بھی قرار دے تو بہت بڑا حرج ہے. تو اس لیے شریعت نے اس میں رعایت دی ہے کہ یہ بید بھی اس کو قرار نہیں دیا, نہ ہی اس کو عوام بید بھی سمجھتی ہے. صحیح. پہلی منزل کے اندر قرآن رکھنا ہی ممنوع ہو جائے. صحیح. جو فلیٹوں میں رہتے ہیں تو پھر نیچے والا کراچی میں تو آپ دیکھیں 10 منزلہ عمارتیں ہیں تو ظاہر کیسے ہوگا؟ ممنوع نہیں ہے, جائز ہے اس میں. حسن بھائی ایک SMS کا جواب لینا تھا آپ سے کہ ماں پر عورت پر اگر غسل فرض ہو تو وہ اپنے بچے کو ناپاکی کی حالت میں دودھ پلا سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں جو دودھ پلانا ہے وہ بالکل جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے, دودھ پلا سکتی ہے کیونکہ دودھ کے اندر کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں ہے, اس کے اوپر ایک نجاست حکمیہ طاری ہے. البتہ بہتر یہی ہے کہ بندہ ناپاک رہے نا, اگر تو غسل فرض ہونے کی ایسی صورت ہے کہ جس پہ جنابت کو دور کیا جا سکتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ بندہ جلدی غسل کر لے. جتنا احتیاط کرے گا اتنا اچھا ہے, اور پاکی کی حالت میں دودھ پلائیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا بچے کے لیے. لیکن بہرحال اگر غسل فرض ہے اس کے اوپر اور بسا اوقات تو وہ مشکل ہوتا ہے کہ غسل وہ اتار سکے, ٹھنڈی رات ہے, پانی گرم ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور بچہ جو ہے وہ بھوک سے رو رہا ہے, تو اس کا تو مطلب تھوڑی یہ ہوگا کہ وہ غسل کرے پھر اس کے بعد بچے کو دودھ پلائے. وہ دودھ پلا سکتی ہے, اس میں حرج نہیں ہے. یہ مطلق حکم ہے کہ جتنا جلدی ممکن ہو اتنا جلدی بندہ غسل کر لے. ٹھیک جی اگلی کال. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ میں ایک کلینک پریکٹس کرتا ہوں, بغیر کسی کورس کے کسی ڈاکٹر سے سیکھا ہے وہ پریکٹس کرتا ہوں, کیا یہ جائز ہے کہ ناجائز؟ جی حسن بھائی کیا ڈاکٹر ہوئے کہ بغیر اس طرح جو ہے وہ کلینک کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس طرح تو بالکل درست نہیں ہے, شرعاً بھی اس کی اجازت نہیں ہے اور قانوناً بھی یہ سخت جرم ہے. تو ہرگز اس طرح ان کو اجازت نہیں کہ یوں پریکٹس کریں اور اس طریقے سے اپنا کلینک کھولیں. جو طریقہ کار علاج کا ہوتا ہے پروپر ڈاکٹرز کا, اسی طریقے سے اگر انہوں نے علم حاصل کیا ہے اور ہاؤس جاب جو ہوتی ہے جس طریقے سے وہ سیکھتے ہیں, کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس بیٹھتے ہیں, اس طرح سے انہوں نے کیا ہوا ہے جس کے بعد ان کو شرعاً اور قانوناً اس بات کی اجازت ملتی ہے کہ اپنا کلینک کھول سکیں تو اس کی اجازت ہوگی, ورنہ شرعاً اس کی ان کو اجازت نہیں ہے. ٹھیک جی مزید کھول لیں گے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اذان کے بعد نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے نمازیوں کو سلام کرنا کیسا ہے؟ بعض افراد باہر سے آتے ہیں اور اندر صفوں میں بیٹھے ہوئے نمازیوں کو سلام کرتے ہیں, تو کیا اس کا جواب دینا واجب ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انس بھائی. اس کا جواب دینا تو واجب نہیں ہے, اور ایسے موقع کے اوپر سلام بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جو بندہ نماز کے انتظار میں ہے گویا کہ وہ نماز ہی میں ہے, اور بندہ ایک اپنے ذکر میں, ایک اپنے جو ہے نا وہ ایک سوچ میں جو بندے کی آخرت کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے یا دیگر معاملات کے شرعی معاملات میں سوچ میں ہے, تو اب اس کو اگر
سلام کریں گے تو ساری مسجد بھی ڈسٹرب ہوگی، بلکہ جو سنتیں وغیرہ پڑھ رہے ہیں ان کا بھی دھیان بٹے گا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بندہ جو مسجد میں آئے وہ خاموشی کے ساتھ جو مسجد میں انٹر ہونے کی دعا ہے وہ پڑھے، درود و سلام پڑھے اور اپنی سنتیں پڑھے، لوگوں کو سلام نہ کرے. بہتر یہی ہے. الحمدللہ جواب ملا. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت اب ختم ہوا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ قبول فرمائے، جو مسائل ہم نے سیکھے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے.